پہنچے کہ تو سلیمان علیہ السلام فرمائے کہ کیا تم لوگ یعنی بلقیس وغیرہ مال سے میری امداد کرتے ہو؟ سو سمجھ رکھو کہ اللہ نے جو کچھ مجھ کو دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے۔ ہاں تم ہی اپنے اس بحریہ پر اتراتے ہوگے، سو یہ تحفے ہم نہ لیں گے، تم ان کو لے کر ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ، سو ہم ان پر ایسے فوجیں بھیجیں گے کہ ان لوگوں سے ان کا زور مقابلہ نہ ہو سکے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ ماتحت ہو جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو وہی سے ایک قصہ تیر وغیرہ کے ذریعہ سے اس کا چلنا معلوم ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے اہل دربار، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس بلقیس کا تخت قبل اس کے وہ لوگ میرے پاس مدیہ ہو کر آوے، حاضری کر دے۔ تو بلقیس نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام سے مل کر بات کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہ ہمارے پیغمبر یہ سلیمان علیہ السلام کو اس کا خبر ملی وہی سے، یا ان کے کوئی پرندے نے کوئی جواب ان کو بتلایا ہوگا، تو کسی بھی طریقے سے وہ ان کے طرف آنا معلوم ہو گیا۔ تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہے کیا کوئی تو کیا وہ میرے پاس آنے سے پہلے اس کے پاس ایک تخت ہے جس پر وہ بیٹھ کر بادشاہت کرتے ہیں، بڑی قیمت والا ہے۔ جیسا کہ آپ کو سمجھنے کے لیے بولتا ہوں کہ دلی میں یہ کیا ہے، شاہ جہان کا یہ کرسی تھا، مور کا شکل کا، سونے اور چاندی سے بنا ہوا، اس کو انگریزوں نے لے کے گئے۔ تو اس طریقے سے وہ بھی ایک بڑا قیمت والا تخت پر بیٹھ کر بادشاہت کرتی تھی۔ تو وہ نکل کر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے، وہ آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے کے آؤ کر کے آپ کے دربار میں جو جن تھے نا، ان سے سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا۔ ایک کوئس ہیکل جن نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس کو آپ کے خدمت میں حاضری کروں گا۔ دیکھو یہاں پر کیا گیا، اس کا شکل بتا دیا، کوئی یعنی طاقت والا، طاقت ہو یا کوئی سہن جن نے جواب میں عرض کیا، ایک کوئی کوئی ہیکل کا مطلب کیا معلوم ہے، ایک درخت ہوتا ہے، دیکھو سیدھا کو چڑھے جاتا ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، کہ عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضری کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنے عاجز سے اٹھے، اور گوا وہ بہت ہی بھاری ہی، مگر میں اس کو لانے پر طاقت رکھتا ہوں، اور وہ بڑا قیمت مرصع جو احراز سے ہے، مگر ایماندار بھی ہوں، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس علم والے نے اس جن سے کہا کہ میں اس کو تیرے سامنے تیرے آنکھ چھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر سکتا ہوں۔ بس جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے روبرو رکھا دیکھا تو خوشی کے طور پر کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے، تاکہ وہ میرے آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا خدا نخواست تو ناشکری کرتا ہوں۔ اور ظاہری ہے کہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنی ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیتا ہے، جو بھی رزق دیتا ہے اس کے پر اللہ کا شکر کرنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھانا اور الحمدللہ رب العالمین کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر جو شکر ادا کر دے گا تو تم کو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اگر تم ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، سربتا صفا ہے، تم کی شکریہ کی اس کی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم لوگ پورا دنیا والے سب مل کر بھی یہ بات کو ٹھان لے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں گے تو اللہ کا ایک بال بھی باقی نہیں ہوگا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا، کیونکہ اللہ خالق ہے،
ہم کون ہیں؟ بندے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، حساب کتاب دینا پڑے گا. اس ٹائم پر سزا اور جزا سمجھ میں آئے گا. اس لیے جو بھی ملتا ہے اس پر صبر کر دینا، صبر کر دینا. صبر سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس کے بعد میں نماز پڑھنا، نماز اور صبر سے اپنا زندگی بسر کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.